السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر حسین علی شیخ حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع فلاح و بہبود کے ایمانی ذرائع۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 25 صفر 1438 25 نومبر 2016۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والا خوش و خرم رہتا ہے، وہ کبھی شکستہ دل نہیں ہوتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور چنیدہ نبی ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور برگزیدہ و متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ جو متقی بن جائے وہ کامیاب و کامران اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، امت آج گھٹا ٹوپ، فتنوں، مختلف مصیبتوں، خطرناک چیلنجز اور مکاری سے بھرپور منصوبہ بندیوں کے بھنور میں ہے۔ اہل اسلام چاہے حکمران ہو یا عوام، ان حالات میں کسی مسیحا کے منتظر ہیں جو ان کے حالات درست کر دے، ان کی زندگی کو پرسعادت بنا دے، ان کے لیے خوشیاں اور خوشحالیاں لے آئے، تنگی اور مصیبتیں ٹال دے۔ اس امت کی کامیابی اور کامرانی، تمام خدشات اور صعوبتوں سے بچاؤ صرف اسی وقت ممکن ہے جب مکمل طور پر صرف ایک الہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنی تمام تر سرگرمیاں اور زندگی کے ہر شعبہ میں اسی کی بات مانیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ سورۃ المؤمنون آیت 1۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ مسلم اقوام، امت اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتی، امت کے حالات اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک اپنی زندگی کے تمام تر قوانین کو اور زندگی کے گوشوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع نہیں کر دیتی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیکیاں بجا لاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ الحج آیت 77۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ اسے گزر بسر کے لیے رزق عطا فرمائے، نیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عنایت پر قناعت کر لے۔ مسلم معاشرے میں خوشحالی، استحکام، فراوانی اور امن و امان اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مسلمان اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سپرد نہیں کرتے، اس کی شریعت نافذ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے مابین فیصلہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں، ہم نے سن لیا اور ہم اس فیصلے کے فرما بردار بھی ہو گئے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ النور آیت 51۔ امت اسلامیہ، بدحالی کی کسی بھی صورت کو زائل کرنے کے لیے ہم جتنی مرضی جان لڑا لیں، جتنے مرضی طریقے استعمال کر لیں، ان کا ازالہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنی موجودہ حالت سے سچی توبہ نہیں کرتے۔ ہم ربانی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کی مصیبتوں اور دکھوں سے نبرت آزما امت کے لیے وقت آ چکا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے لیے خشوع و خضوع اپنائے، رضا الہی کے مطابق اپنی حالت درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور جو کچھ حق نازل کیا ہے اس کی وجہ سے پگھل جائیں۔ سورۃ الحدید آیت 16۔ اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے، اے مومنو، تم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ النور آیت 31۔ وگرنہ جب تک ہم گناہوں کی ڈگر پر چلتے رہیں گے، پاپ اور حرام کاموں میں پھنستے چلے جائیں گے، ہم کامیابی کے راستے سے دور ہوتے جائیں گے، بہتری سے ہمارا فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، تھان، پانسے سب گندی چیزیں اور شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت 90۔ آپ خود یہ دیکھ لیں کہ پوری امت آج انحطاط، داخلی انتشار، اختلافات، تنازعات اور ایسے لڑائی جھگڑے میں جی رہی ہے جن کی وجہ سے قتل و غارت اور حتق عزت کا بازار گرم ہے۔ سب ایک دوسرے کو ہیج کرنے کے لیے سرگرداں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آتا ہے، تنازعات میں مت پڑو
ورنہ تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی۔ سورۃ الانفال آیت 46۔ ان کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی صادق آ رہا ہے، ان کے حکمران اللہ کی کتاب کا نفاذ اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں داخلی انتشار میں مبتلا کر دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور متعدد محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ دیکھ لیں امت آج سنگین قسم کی اقتصادی اور مالی زبوں حالی سے دوچار ہے۔ امت محمدیہ کے لیے مالی بحرانوں اور زبوں حالی سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ منہج پر چلیں۔ جس وقت بھی اس منہج سے ہٹیں گے نقصانات، تنگیاں اور آزمائشیں ہمیں گھیر لیں گی۔ اے ایمان والو، سود بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ آل عمران آیت 130۔ مذکورہ والا حدیث کے بقیہ حصے میں ہے کہ ماپ تول میں کمی کریں گے تو انہیں قحط سالی، رزق کی تنگی اور حکمران کی جانب سے ظلم ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی اپنے تجارتی اور اقتصادی لین دین میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو انہیں قحط سالی، زندگی میں مہنگائی اور آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی دولت ختم ہوتی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان پر ایسا ظالم مسلط کر دے گا کہ جس کا مقابلہ کرنے کی ان میں سکت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، حصول کامیابی اس بات کے ساتھ منسلک ہے کہ پوری امت مضبوط قدموں اور ارادوں کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، معاملات سدھارنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کریں، سمت کا صحیح تعین کریں، اس کے لیے اعلیٰ منہج، بردبار اسلوب، بلند اہداف اور اعلیٰ مقاصد مد نظر رکھیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 104۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منکم میں من بعض کے معنی میں ہے، تاہم صحیح بات یہ ہے کہ من بیانیہ ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ معاشرے کا ہر فرد نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ جس وقت بھی مسلمان اس رستے سے ہٹیں گے تو خسارے اور تباہی میں لوٹ جائیں گے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کی اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی۔ سورۃ العصر آیت 2-3۔ اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے خالص اسلام کے نفاذ میں پوشیدہ ہے، جو کہ دین اعتدال ہے، غلو، تشدد اور شدت پسندی سے مبرہ ہے۔ خالص دین اسلام افراط و تفرید سے دور اور اس کے احکامات قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ دین میں غلو یا تشدد کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں پر بہت سنگین قسم کے فتنے امٹ پڑے، لاتعداد نقصانات ہوئے، کیونکہ غلو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے متصادم ہوتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا۔ سورۃ البقرہ آیت 143۔ مسلم اقوام دنیاوی کامیابی جس کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرہ پھلے پھولے، سب لوگ خوشحال ہوں، ہر چیز کی ریل پیل ہو، دائمی برکتیں ملیں، یہ سب کچھ محض حصی اسباب اپنانے سے نہیں ہوگا، بلکہ حقیقی اسباب بھی اس کے لیے بروئے کار لانا ہوں گے۔ اس کے لیے عقیدے پر استقامت اور تمام امور میں شرعی منہج کا التزام ضروری ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق آیت 2-3۔ اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت 96۔ امت اسلامیہ بہت سے مسلمانوں نے ایک دور جسے استعماری کہتے ہیں، حقیقت میں وہ تباہی کا دور تھا۔ اس کے خاتمے کے بعد اپنی زندگی میں 2 صدیوں سے زیادہ عرصے تک درآمد شدہ نظریات اور افکار کو لاگو کرنے کا تجربہ کیا۔ ان کی وجہ سے اسلامی معاشروں میں فکری انحطاط، عسکری کمزوری، اقتصادی زب و حالی، اخلاقی گراوٹ اور معاشرتی ٹوٹ پھوٹ ہی حصے میں آئی۔ ان درآمد شدہ افکار کی وجہ سے دنیا تو کسی کی نہیں بنی اور کچھ کے عقائد کو بھی خراب کر دیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک کے عملی اقدامات کی روشنی میں زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ اب امت کو کتاب و سنت کی نور کی طرف لوٹ جانا چاہیے، ان رہنما ماخذ کی روشنی کو اپنائیں۔ اور اب ان لوگوں کے لیے وقت آ گیا ہے جنہیں غیروں کی تہذیب کے ٹیکے لگا کر مدہوش کر دیا گیا تھا، جس تہذیب نے ایسی اقدار متعارف کروائیں کہ زمینی حقائق نے ان اقدار کو ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ ہیں، ظاہری چمک دمک ہیں۔ جہاں پر شخصی اور ذاتی مفادات کو تحفظ دینا ہو وہیں پر عیاں ہوتی ہے،
جن کی حقیقت کاغذ پر خوبصورت نقش و نگار سے زیادہ کچھ نہیں، جب انہیں عملی طور پر نافذ کیا جائے تو مسلم خطوں کو تباہی سے دوچار کر دیں، ان کے وسائل کو تباہ کر دیں، مسلم ممالک کی معدنیات لوٹ لیں، اور اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی تہذیب کی مبادیات ہیں جو کہ ربانی اصلاحات اور نبوی رہنمائی کی قیود سے آزاد ہیں۔ ان مبادیات کا مقصد اپنے علاوہ تمام دینی، اخلاقی، ادبی اور انسانی اقدار کا خاتمہ ہے۔ حالانکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یقین کرنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا حکم کون دے سکتا ہے، سورۃ المائدہ آیت 50۔ آج مسلم خطوں میں جو کچھ بھی تباہی اور خانہ جنگی جاری ہے وہ بیان کردہ حقائق کے لیے معتبر ترین دلیل ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، تمہارے حالات خود بخود سدھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب اور تمام مسلمانوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام سامعین کے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش طلب کریں، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ میں اپنے پروردگار کی حمد و شکر گزاری کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی بلند و بالا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، امت اسلامی کے پاس سربلندی اور نصرت کے ایسے اسباب ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ بہتری اور سعادت مندی کے ایسے ذرائع امت اسلامیہ کا امتیازی خاصہ ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کا شاندار اور تابناک ماضی اس بات کے لیے سب سے بڑی گواہی اور شاہد عدل ہے، لیکن یہ سب کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا، سورہ محمد آیت 7۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے تحفظ کی ذمہ داری شریعت الہی اور احکامات الہیہ کی تعمیل سمیت حرام کردہ امور سے اجتناب کے ساتھ مشروط ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع فرماتا ہے، سورۃ الحج آیت 38۔ اس آیت کی ایک اور قرات میں یدفع عن الذین آمنوا ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ امت اور اس کے معاشروں کا امن، استحکام، امان، خوشحالی، سب چیزیں پوری امت کی جانب سے ایمان اور اس کے تقاضے اسلام اور اسلام کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ مربوط ہیں۔ یہ محض زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ قولی، عملی اور اعتقادی ہر اعتبار سے ان پر عمل پیرا ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، سورۃ الانعام آیت 82۔ امت مسلمہ کو دشمن پر اتنا ہی غلبہ حاصل ہوگا جس قدر امت کے پاس ایمان ہوگا، جس قدر ایمان کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، فرمان باری تعالیٰ ہے، کمزور مت پڑو اور غم مت کھاؤ، اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی بلند ہوگے۔ اور اس طرح فرمایا، بے شک ہمارا لشکر ہی لازماً غالب آنے والا ہے، سورۃ الصافات آیت 173۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرمانے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان باری تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ان کفار سے قتال کرو جو تمہارے قریب ہیں، ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، سورۃ التوبہ آیت 123۔ جب کبھی کسی مسلمان بادشاہ کی بادشاہی قائم ہوئی اور اس نے احکامات الہیہ کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں بہت سے خطوں کو فتح کروایا، دشمنوں کے چنگل سے اسی قدر علاقے آزاد کروائے جس قدر اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا۔ انتہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا عظیم حکم دیا ہے۔ یا اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں، سلامتی اور نعمتیں نازل فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین، آل نبی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اچھے طریقے سے ان کے نقش قدم پر قیامت تک کے لیے چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ، یا ذل جلال والاکرام، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے ذریعے مسلمانوں کے حالات درست فرما دے۔ یا اللہ، اسلام کے ذریعے ہمارے حالات اور ہماری زندگیاں خوشیوں اور مسرتوں سے بھر دے۔ یا اللہ، عقیدہ توحید کے ذریعے امت اسلامیہ کو خوشحال بنا دے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ امت اسلامیہ کے لیے غلبہ، بلند مرتبہ اور سلطانی لکھ دے۔ یا اللہ، ساری امت کو تیری طرف مکمل طور پر رجوع کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ساری امت کو تیری طرف مکمل
मुकम्मल रुजू करने वाला बना दे। या अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों पर अपनी पकड़ नाजिल फरमा। या अल्लाह तुझसे बालातर नहीं है। या अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों पर अपनी पकड़ नाजिल फरमा। या अल्लाह वो तुझसे बालातर नहीं है। या अल्लाह इन पर अपनी पकड़ नाजिल फरमा। या अल्लाह इन पर अपने नाकाबिल शिकस्त लश्कर नाजिल फरमा। या अल्लाह इन पर अपने नाकाबिल शिकस्त लश्कर नाजिल फरमा। या कवी या अजीज या जुल जलाल वल इकराम। या अल्लाह तमाम मोमिन और मुसलमान मर्द व ख्वातीन को बख्श दे, फौज शुदगान और बक़ैद हयात तमाम की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आग के अज़ाब से महफूज फरमा। या अल्लाह हम तेरी नेमतों के ज़वाल, आफियत की तब्दीली, तेरी अचानक पकड़ और तेरी हर किस्म की नाराज़ी से तेरी पनाह चाहते हैं। या अल्लाह हमें आजमाइशों की सख्ती, बदबख्ती, बुरे तकदीरी फैसलों और दुश्मनों की फप्ती से तेरी पनाह चाहते हैं। या अल्लाह हमारे हुक्मरान को तेरे पसंदीदा और रज़ाकार बाइस बना, रज़ाकार काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम इन्हें वही काम करने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद है। या अल्लाह हमारे हुक्मरान और दीगर तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा जिसमें रियाया की दीनी और दुनियावी खिदमत हो। या हय्यू या क़य्यूम। या अल्लाह या गनी या हमीद। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमारे और तमाम मुस्लिम खित्तों में बारिशें नाजिल फरमा। या अल्लाह हमारे और तमाम मुस्लिम खित्तों में बारिशें नाजिल फरमा। या अल्लाह हमारे और तमाम मुस्लिम खित्तों में बारिशें नाजिल फरमा। या गनी या हमीद या ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का ढेरों जिक्र करो और सुबह शाम इसी की तस्बीह बयान करो। الصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الآل والصحابة أجمعين وأمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين بالإسلام. اللهم أسعد أحوالنا، اللهم أسعد حياتنا بالإسلام. اللهم أسعد حياة أمتنا بعقيدة التوحيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتب لها العز والنصر والتمكين. اللهم ردها إليك ردا جميلا. اللهم ردها إليك ردا جميلا. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم. اللهم أرسل عليهم جندك التي لا تهزم. اللهم أرسل عليهم جندك التي لا تهزم. يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وجميع حكام المسلمين لما فيه خدمة رعاياهم في دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم. اللهم يا غني يا حميد. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم اسق ديارنا وديار الإسلام. اللهم اسقنا واسق ديار الإسلام. اللهم اسقنا واسق ديار المسلمين يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.